اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدہ سہو اور نماز میں کی جانے والی 5 بڑی غلطیاں۔ مومنین، آج کی اس ویڈیو میں نہایت اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں، انشاءاللہ سجدہ سہو کے حوالے سے جو اہم باتیں آپ کے لیے جاننا ضروری ہیں، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان باتوں کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کچھ دنوں سے مصروفیات کی وجہ سے ہم آپ کی خدمت میں ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر سکے۔ انشاءاللہ آج سے ہم ویڈیوز کا باقاعدہ یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں اور روزانہ شام کے ٹائم ہم ایک ویڈیو اپلوڈ کریں گے۔ تو آپ سب سے التماس ہے کہ ان ویڈیوز کو لازمی دیکھیں اور اپنے چاہنے والوں تک بھی ان پیغامات کو لازمی پہنچائیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ جن موضوعات پر ویڈیوز چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ان موضوعات کو لکھیں، انشاءاللہ ہم ترتیب کے ساتھ ان موضوعات پر بھی ویڈیو بنا کر آپ تک پہنچائیں گے۔ سجدہ سہو اور نماز میں کی جانے والی 5 بڑی غلطیاں۔ سب سے پہلے انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سجدہ سہو کیا چیز ہے اور سجدہ سہو کن چیزوں کی وجہ سے انسان پر واجب ہو جاتا ہے۔ اس ویڈیو کو لفظ بلفظ حرف بحرف دیکھیں، انشاءاللہ سجدہ سہو کا تعارف آپ اچھی طرح جان لیں گے۔ مومنین، سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ نماز کے دوران کچھ غلطیاں انسان سے سرزد ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نماز کو فوراً باطل کر دیتی ہیں، اور کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نماز کو باطل تو نہیں کرتی لیکن نماز کے فوراً بعد آپ نے سجدہ سہو پڑھنا ہوتا ہے یا نماز احتیاط، انشاءاللہ اس کا بھی ہم آپ کو طریقہ اور تعارف بتائیں گے، وہ پڑھنی ہوتی ہے۔ اگر آپ نماز کے بعد ان چیزوں کو بجا نہیں لائیں گے تو آپ کی جو نماز ہے وہ مکمل نہیں ہوگی، پوری نہیں ہوگی۔ اب یہاں پہ اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سجدہ سہو کتنی چیزوں سے، کن غلطیوں کی وجہ سے انسان پر واجب ہوتا ہے۔ تو یہ ہر وقت آپ کو چیزیں ذہن میں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے پڑھنے کے بعد آپ کہیں وہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور پھر جا کے آپ کتاب دیکھیں، توضیح دیکھیں یا کسی عالم سے پوچھیں۔ دوران نماز ہر وقت آپ کے ذہنوں میں یہ غلطیاں ہونی چاہیے۔ 5 غلطیاں، 5 چیزیں ایسی ہیں، یہ آپ ذہن نشین کر لیں۔ 5 غلطیاں، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان پر نماز کے بعد سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، تشہد بھول جانا۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، فجر کی جو بھی نماز ہے، آپ تشہد بھول جاتے ہیں تو آپ نے نماز کے فوراً بعد سجدہ سہو کرنا ہے۔ نمبر 2، 4 رکعتی نماز میں دوسرے سجدے کے دوران شک کرنا کہ آیا میں نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں یا 5 رکعتیں پڑھی ہیں۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، 4 رکعتی نماز میں دوسرے سجدے کے دوران شک کرنا کہ آیا میں نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں یا 5 رکعتیں پڑھی ہیں، تو بھی انسان پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ نمبر 3، اگر کوئی انسان بھولنے کی وجہ سے نماز کے دوران کوئی چیز کم یا زیادہ کر دیتا ہے، بھولنے کی وجہ سے کوئی چیز کم یا اگر جان بوجھ کر کرے گا تو نماز اس کی باطل ہو جائے گی۔ نمبر 2، یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں کہ نماز میں کچھ چیزیں ارکان میں شامل ہوتی ہیں۔ اگر آپ ارکان میں کمی یا زیادتی کریں گے تو پھر بھی آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ نماز کے واجبات اور ارکان پر ہماری تفصیلی ویڈیو موجود ہے۔ ارکان کے علاوہ جو واجبات ہیں، اگر انسان بھول کر ان میں کمی یا اضافہ کر دے تو نماز کے بعد سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ نماز کی حالت میں، نمبر 4، نماز کی حالت میں بھولے سے انسان کوئی بات کر دے، بھولنے کی وجہ سے انسان کوئی لفظ کہہ بیٹھتا ہے، کوئی بات کر بیٹھتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، نماز باطل نہیں ہوتی۔ نماز کے فوراً بعد آپ سجدہ سہو کریں گے۔ نمبر 5، جہاں سلام نہ پڑھنا ہو وہاں اگر کوئی انسان بھول کر سلام پڑھ دے، یعنی آپ 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، تیسری رکعت میں آپ بھول کر سلام پڑھ دیتے ہیں، یا دوسری رکعت میں تشہد کے بعد آپ سلام پڑھ دیتے ہیں،
تو اس صورت میں آپ کی نماز تو باطل نہیں ہوتی، نماز کے فوراً بعد آپ نے سجدہ سہو کو بجا لانا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ سجدہ سہو کس طرح کیا جائے، اس ٹاپک پر ہماری تفصیلی ویڈیو موجود ہے۔ مومنین سے ملتمس ہوں کہ اس ویڈیو کو بھی اپنے مومنین تک پہنچائیں اور سجدہ سہو کا طریقہ بھی آپ لازمی دیکھیں۔ دعا ہے کہ پروردگار حقیقی معنوں میں علوم اہل بیت سے آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔